1857 کے بعد سے جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا ہے، ہر دور میں اس کا ایک نیا ناپاک چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، ہر دور میں ایک نیا زہریلا ایک ڈنک ہمیں لگتا ہے ان کی طرف سے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم نے ان کی اصلیت کو نہ دیکھا اور ہم صرف ان کے اس امیج سے جو ظاہر میں یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور دوستی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے اور بڑی غلطی ہو گئی کہ پاکستان بن گیا اور ہمیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، یہ سب خرافات. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو قومیں اتنے واضح نشانات اور اشاروں کو نہیں سمجھتی پھر وہ چوٹ کھاتی ہیں. انہوں نے ہمارے خلاف سازشوں کا سلسلہ بند نہیں کیا، کبھی بھی بند نہیں کیا. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ 71 کے بعد انہوں نے بغاوت برپا کرانی شروع کی بلوچستان میں اور شوشے چھوڑنے شروع کیے سندھو دیش کے، جنا پور کے، پختونستان کے، آزاد بلوچستان کے، سرائکی صوبے کے. سرائکی پنجاب کے ساؤتھ میں وہ بیلٹ ہے پاکستان کی. انڈیا میں کوئی سرائکی ریجن نہیں ہے، مگر 93 میں یہ ایک سرائکی کانفرنس کرواتے ہیں دہلی میں جی 99 جس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ پاکستان سے انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، کچھ لوگ اپنے انہوں نے شامل کیے اور ڈیمانڈز وہ دینی شروع کی کہ جو مجیب نے مفتی بہانی کے حوالے سے مشرقی پاکستان توڑنے کے لیے دی تھی، یعنی سرائکی صوبہ آزاد. اٹ آل سٹارٹس، دیکھیں ان کی لینگویج دیکھیے، شروع کرتے ہیں یہ پروونشل اٹانومی کے نام سے. پہلے انہوں نے کہا سرائکی صوبہ بناؤ، جو صوبے ہیں ان میں کہتے ہیں پروونشل اٹانومی دو. پروونشل اٹانومی آہستہ آہستہ چلتی ہے آگے بڑھ کر پروونشل انڈیپینڈنس اور سیشن کی طرف. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. قرآن پاک میں منافقوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک آیت آئی ہے کہ یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ قسم کھاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دس ورس. منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سچی بات کہہ رہے تھے، مگر جو کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے اللہ نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں. اس بات کو ہماری جو پاکستانی قوم کو، جو ہمارے آج کل لوگ پاکستان میں سیاست کی بات اور زبان استعمال کر رہے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں ایگزیکٹلی وہ جو مجیب الرحمان نے اپنے وقت میں کی تھی. بہت سی باتیں آج کل ہیں جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، پروونشل اٹانومی کی اور آزادی دینے کی صوبوں کو، لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ باتیں کر کون رہا ہے. اگر ایک محب وطن پاکستانی یہ بات کر رہا ہے تو اس بات کو قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر ایک انڈین ایسٹ یہ بات کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی نیت خراب ہے اور یہاں پہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. سو بی کیئرفل. اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ؟ یہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جب بات کریں گے تو آپ کو پورا فرق بتائیں گے. آپ ان کی زبان، ان کی ٹون، ان کا ڈیمینر، اور سب سے بڑی بات ہم کہتے ہیں ان کے چہرے کی نحوست سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے. تو بہرحال تو وی کم ٹو دس ناؤ. جی اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی طالبان ایرا کے بارے میں، 1995 سے لے کر 2001 کے ٹائم پیریڈ کے. اسی جو ایک بائی ایکسیڈنٹ جو ہم نے اپنے افغانستان کے ایشو میں یہ پروگرام تفصیل پورے ڈسکس کر چکے ہیں. A blessing in disguise happened for Pakistan in Afghanistan. ہماری تو افغانستان پالیسی تھی کوئی نہیں، سب کچھ کولیپس کر چکا تھا. 95 میں طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں. طالبان سے جو مرضی کوئی کتنا بھی اختلاف کرے، دیکھیے لیکن ایک بات بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے، اور جو بات ہم نے کہی تھی کہ ہمارے پریجوڈیسز یہاں بیچ میں نہیں آنے چاہیے. لیٹس بی ویری ریئلسٹک اینڈ ویری فیکچوئل ہے. فیکٹ یہ ہے کہ طالبان کے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے تمام انڈین افیکٹ اور انفلوئنس کا صفایا ہو گیا افغانستان سے. انڈینز کو وجود صاف کر کے رکھ دیا انہوں نے. پاکستان میں بلوچستان انسرجنسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پختونستان اور پشتون سب نیشنلزم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی دہشت گردی وہاں سے پاکستان میں نہیں آ رہی تھی. طالبان بنیادی طور پر لوکل ایلیمنٹس ہیں، وہ انہوں نے دنیا کے کسی ملک میں کوئی دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کی. 95 سے 2001 تک حکومت کی انہوں نے. اور طالبان کا جو دوسرا بڑا فائدہ تھا وہ انہوں نے پاپی ڈرگز کا خاتمہ کر دیا وہاں سے. جو ڈرگز پاکستان میں ایک سیریس کرائسس کے طور پر پاکستان میں آ رہی تھی، طالبان سے سیاسی اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے ان کی اچھائیاں بھی درگزر کر دی، دیکھنا بند کر دی، لیکن کچھ سیریس فیکٹس ہیں ان کے جن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ تھا اور اس میں ہماری حکومتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. تھنگس ہیپنڈ بائی ڈیفالٹ ان افغانستان اور اس کا ہمیں براہ راست فائدہ ہونے لگا. So do you mean to say Taliban were good for Pakistan? دیکھیے اس وقت طالبان کا افغانستان میں ہونا، اس سے بڑا فائدہ ہمیں اور کیا ہو سکتا ہے کہ انڈینز کا صفایا کر دیا انہوں نے. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو بغاوتیں پاکستان میں وہ برپا کرانا چاہ رہے تھے بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز میں، اس کی صفائی ہو گئی اور ڈرگز ہمارے آنے بند ہو گئی. اگر صرف ان 4 ایلیمنٹس کو بھی لے لیں تو ویل پاکستان طالبان ویری گڈ فار اس. جب تک وہ اس طرف رہے ہیں افغانستان کے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طرف آتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے، مگر وہ کبھی اس طرف آئے نہیں. اس سارے پیریڈ میں وہ اپنی طرف ہی رہے تھے. ٹھیک. اب 1998 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے، 1998 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے، تو لینڈسکیپ کیسے اس پورے ریجن کا چینج ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اب ایک بڑی خوبصورت اور ایک اہم بات جو کرنے کی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اور خاص طور پہ 71 کی تکلیف کے بعد، ہمارے لیے اس سے زیادہ عزت، وقار
اور غیرت کا مقام اور ڈگنیٹی کا مقام کوئی نہیں تھا کہ جب 98 میں ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے ہیں. اور خوشی کا ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں. جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا ہے 98 میں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے دباؤ میں نہیں آیا. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے جان مار دی امریکیوں نے کہ کسی طرح پاکستان کو روکا جائے نیوکلیر ایکسپلوژن سے. انڈیا نے اس سے پہلے نیوکلیر ایکسپلوژن کیے, اور اس نیوکلیر ایکسپلوژن کے بعد ان کی زبان بدل گئی, ٹون بدل گئی. میں نے عرض کیا نا کہ ہندو زائنسٹ اپنے عروج پہ تھے اس وقت, اور پاکستان کو وہ ایسی ایسی دھمکیاں دینے لگے کہ اب ان کے, اگر آپ اس وقت اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں کہ اب تو فیصلہ دنیا میں اس ریجن میں ہماری مرضی سے ہوگا, پاکستان کو ہماری مرضی پہ چلنا پڑے گا, پاکستان اگر نہ چلے گا تو ہم اس کا صفایا کر کے رکھ دیں گے. نہیں, شدید غلاظت انہوں نے نکالنی شروع کی اپنی زبان اور دل سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت سٹینڈ لے گئی اور ہم نے اپنے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے, اور اس وقت نیوکلیر ایکسپلوژنز کی وجہ سے پورا بیلنس تبدیل ہو گیا, پورا سناریو تبدیل ہو گیا پورے ریجن میں. انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک, انڈونیشیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک مسلمانوں نے گھروں میں چراغاں کیا ہے, مٹھائی بانٹی ہے. ہمارے بم کو اگر وہ اسلامک بم کہتے ہیں تو کوئی غلط نہیں کہتے, ٹھیک کہتے ہیں. وہ دوسری غلط وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے بم کو ہندو بم نہیں کہتے. کہ واقعی صحیح بات ہے کہ انہوں نے مٹھائی بانٹی. یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خوشیوں میں روئے اور انہوں نے مٹھائی بانٹی, اس لیے کہ امت مسلمہ کے پاس ایوری بڈی نیو. اب ہمارے پاس بھی ایک ہتھیار ایسا آ گیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں دیکھیے نیشنلزم کی حدود نہیں ہے کوئی. ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بات بتائی تھی کہ جب اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے قرا ڈلتا تھا, یہاں پہ جھگڑے ہوتے تھے سولجرز میں کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے کون جائے گا. میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے نیوکلیر ایکسپلوژنز کے بعد کی بات ہے, ہمیں اللہ نے موقع دیا عمرے پہ جانے کا. صفا اور مروہ کے درمیان طواف ختم کر کے جب مروہ پہ ہم بال کٹوانے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان سے ہم نے کہا کہ ہمارے بال کاٹ دو, تو اس نے ہمیں دیکھا اور پوچھا, آخی میں نہیں جانتا, تم کہاں سے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہمیں ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے فیملی کے پاس لے گیا, کوئی 18-20 فیملی والی, اس میں بوڑھے بھی تھے, ویل چیئر پہ ان کا والد تھے, پوری فیملی, خوبصورت مرد عورتیں, اور بڑے پیار سے ان سے تعارف کراتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہے. اور معاف کیجیے گا مگر بریک کا وقت ہوا ہے, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ اپنے قصے کو جاری رکھیں. جی, تو وہ اس پورے عرب خاندان نے ہم سے اتنی عزت سے ملا اور پیار کیے, اور ان کے بزرگوں نے پیار کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ کہنے لگے ہمارا تعلق بیت المقدس شریف سے ہے, اور ہمارے بزرگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے پاکستانی فوجیں آئیں گی, اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کب پہنچیں گے آپ لوگ. اور میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا کوئی, لیکن جو رسپیکٹ اینڈ آنر اینڈ ڈگنیٹی آئی فیلٹ ود ان مائی سیلف, کہ یہ رسپیکٹ ہمیں دی جاتی ہے القدس شریف کے مسلمانوں کی طرف سے, اور یہ نیوکلیر ایکسپلوژن کی وجہ. It's quite understandable being the only Muslim world to have this power. اور یہ